الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے. وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. وہ الہ ہے، باقی ہر شے عبد ہے. اس نے ہمیں وجود بخشا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جن پہ اللہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. اللہ جسے اپنے محبوب کا قرب عطا کرنا چاہتا ہے اسے درود پاک کی توفیق عطا کر دیتا ہے. حمد و صلات کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے. آج عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 23 دسمبر ہے اور 25 دسمبر کو دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے تاریخ منسوب ہے کہ آپ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. یہ عیسائیوں کے ہاں مشہور ہے، تو اس لیے وہ 25 دسمبر کو عید مناتے ہیں. اس وقت دنیا میں جو 3 بڑے مذاہب ہیں ان میں ایک یہودیت ہے، دوسرا عیسائیت، تیسرا اسلام. افرادی تعداد کے حوالے سے اس وقت دنیا میں عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور پھر مسلمانوں کی تعداد ہے اور پھر یہودی بہت تھوڑے ہیں. تعداد میں یہودی بہت کم ہیں. لیکن جو مذہب تیزی سے پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے. عیسائیت کو 21ویں صدی جا رہی ہے اور اسلام کو 15ویں صدی گزر رہی ہے. تو 1400 سالوں میں جس قدر تیزی سے اسلام پھیلا ہے، یہ جو اسلام پھیلنے کی اوسط ہے یہ اس وقت دنیا میں کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے. حقانیت، سچائی، ہدایت اور
قلبی سکون، روحانیت صرف اسلام کے دامن میں ہے، اس لیے دنیا تیزی سے اسلام قبول کر رہی ہے۔ ویسے چونکہ 21ویں صدی گزر رہی ہے عیسائیت کو، اور ایک عرصے تک عیسائیت نے دنیا میں حکومت کی ہے، تو اس وجہ سے افرادی تعداد کے حوالے سے اس وقت عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ مشہور ہے، جو 25 دسمبر کو جب وہ عید مناتے ہیں، کہ اللہ نے بیٹا عطا کیا، اللہ کے گھر بیٹے نے جنم لیا۔ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، ایک تو اللہ ہے، دوسرا جبریل ہے، تیسرے حضرت عیسیٰ ہیں۔ اور بعض عیسائی کہتے ہیں اللہ بھی اللہ ہے، بی بی مریم بھی اللہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو سورہ اخلاص اسی شرک کی نفی کرتے ہوئے نازل ہوئی۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، وہ اپنی ذات سے قائم ہے۔ ہمیں کھانے کی ضرورت، پانی کی ضرورت، سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت، موسمی اثرات سے بچنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت، تو ہم کئی چیزوں کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کی ذات کسی شے کی محتاج نہیں، اسے کسی شے کی ضرورت نہیں، وہ اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ چیزیں مخلوق کے لیے سوچی جاتی ہیں کہ باپ کون ہے، بیٹا کون ہے۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ تو جب وہ خالق ہے تو مخلوق والی باتیں، مخلوق والی تشبیہیں خالق کے لیے تو نہیں دی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا ہے، واجب الوجود ماننا ہے، تو پھر خالق ماننے کے جو تقاضے ہیں ان کا بھی اقرار کرنا ہے۔ یہ چیزیں مخلوق کے لیے ہیں جو بعض لوگ خالق کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں۔ ہم نبیوں اور ولیوں کی شانیں، کمالات، اختیارات مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرح نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں بنایا ہے، اللہ نے انہیں شانیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، تو شرک کی جتنی قسمیں ہیں ان کی نفی کی ہے قرآن پاک نے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی نشانی ہیں، نشانی ہے اللہ کی قدرت کی، اللہ کے رسول ہیں، اور بڑی شانیں رکھتے ہیں، بڑی عظمتیں رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ادنا بے ادبی، ادنا توہین ہم کفر سمجھتے ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ادنا بے ادبی کو، گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں، لیکن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح ماننا چاہیے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں بنایا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، لیکن اللہ کے بیٹے نہیں۔ مسلمانوں نے جو پہلی ہجرت کی ہے وہ حبشے کی طرف کی ہے۔ آج کل حبشے کا نام ہے ایتھوپیا۔ نقشے میں آپ دیکھیں جہاں ایتھوپیا لکھا ہوا ہے یہ حبشہ تھا، نام بدل گیا۔
پہلی ہجرت مسلمانوں نے کی حبشہ کی طرف تو مکے سے سفیر بھیجے گئے کہ مسلمانوں کو واپس لے کے آؤ۔ سفیر مکہ نے حبشہ کا جو نجاشی تھا اصحمہ، یہ نجاشی ذاتی نام نہیں ہے بلکہ عہدے کا نام، جس طرح وزیر اعظم کسی کا نام نہیں بلکہ کس کا نام ہے؟ عہدے کا نام۔ تو مصر میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام فرعون، اور روم میں جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام قیصر، منصب کا نام، اور ایران میں اس منصب کا نام تھا کسریٰ، اسی طرح حبشے میں اس منصب کا نام تھا نجاشی۔ تو نجاشی کا اصل نام تھا اصحمہ، صاد کے ساتھ اور ہا حلوے والی، اصحمہ۔ سفیر مکہ نجاشی کا دوست تھا، اس سے ملا، کہا ہمارے کچھ غلام بھاگ کے آئے ہیں، وہ ہمیں واپس کر دو، غلام بھاگ کے آئے ہیں واپس کر دو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کل انہیں دربار میں بلائیں گے۔ مسلمانوں کو دربار میں پیش کیا گیا۔ وہاں جو گفتگو ہوئی، وقت نہیں کہ تفصیل سے ساری باتیں بیان کروں، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ سفیر مکہ نے کہا، چونکہ نجاشی عیسائی تھا، اس کے دربار میں جو وزیر مشیر تھے وہ سب عیسائی تھے، وہ حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے، پادری عیسائی علماء نجاشی کے دربار میں بیٹھتے تھے۔ تو سفیر مکہ نے کہا کہ اے بادشاہ، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو یہ اس کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، جبکہ عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کی مخلوق تھے۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار، انہوں نے مسلمانوں کی نمائندگی کی، یہ جواب دے رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے۔ تو بادشاہ نے جب یہ کہا کہ تمہارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو حضرت جعفر طیار نے کہا ہمارے آقا کریم کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے، میں تمہیں وہ سنا دیتا ہوں، سورہ مریم، میں چند آیتیں اسی سورت کی آپ کو سنا رہا ہوں۔ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ بیان کیا ہے، بعض نے کہا کہ حضرت جعفر طیار نے محض عقیدہ بیان کیا کہ ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ قرآن سنایا، نجاشی رونے لگ گیا اور اس نے کہا جو کچھ تم نے بیان کیا ہے یہی حضرت عیسیٰ کی شان ہے، اور تنکا اٹھا کے اس نے کہا ایک تنکے کا فرق بھی قرآن نے نہیں رکھا، قرآن نے حق بیان کر دیے، جب تک تم چاہو میرے ملک میں رہ سکتے ہو، تمہیں کوئی نہیں نکالے گا۔ تو میں آپ کے سامنے سورہ مریم، حضرت عیسیٰ کی ولادت آج قرآن سے ہی بیان کر رہا ہوں۔ ذرا غور کریں کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ مریم 16واں پارہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو، اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر کے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئیں، بعض نے کہا غسل کے لیے الگ ہوئیں، بعض نے کہا عبادت کے لیے الگ ہوئیں، ایک الگ گوشے میں۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو ان سے لوگوں سے ایک پردہ انہوں نے کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مریم جو ہیں ان کی اپنی ولادت بھی بڑی شان والی ولادت ہے۔ ان کے والد کا نام ہے عمران،
یہ سورہ آل عمران جو ہے اس میں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے، حضرت بی بی مریم کی ولادت کا واقعہ۔ تو حضرت مریم کی والدہ بی بی حنہ، انہوں نے نظر مانی تھی جب وہ حاملہ ہوئیں کہ یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ لیکن جب پیدا ہوا تو بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہوئی، تو عرض کیا یا اللہ میں نے بچی کو جنم دیا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا جنم دیا ہے، کیونکہ اسی کے حکم سے تو بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں۔ تو حضرت بی بی مریم نے پھر جناب حنہ نے نام رکھا مریم۔ مریم کا معنی ہے عبادت گزار، اور بچی کو کپڑے میں لپیٹا اور لے گئیں بیت المقدس۔ بیت المقدس اور مقدس دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، درست ہے۔ وہاں جو متولی تھے حضرت ہارون کی اولاد میں سے 27-28 افراد تھے جو نظام چلاتے تھے، وہاں ڈیوٹی دیتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے پاس قربان گاہ کی کنجی تھی، وہ بھی متولی تھے۔ تو وہاں پھر بحث ہوئی کہ اس بچی کی پرورش کون کرے گا، چونکہ ہر کوئی چاہتا تھا اس بچی کی پرورش میں کروں۔ حضرت زکریا نے فرمایا کہ اگر میں اس بچی کی پرورش کروں گا تو میرا زیادہ حق ہے، چونکہ اس کی جو خالہ ہے وہ میری بیوی ہے۔ جناب حنہ کی جو ہمشیرہ تھیں وہ حضرت زکریا کی زوجہ تھی، لیکن دوسروں کی خواہش یہ تھی، ہر کوئی چاہتا تھا یہ سعادت مجھے ملے۔ حضرت مریم کے جو والد تھے وہ بڑی شان والے تھے، اور ہر کوئی چاہتا تھا ان کی بچی کی میں پرورش کروں۔ تو پھر ایک قرعہ اندازی ہوئی کہ ہم کلمیں ڈالتے ہیں دریا میں، جس کا قلم ڈوب گیا وہ حقدار نہیں، جس کا قلم پانی کے اوپر رہا وہ سچا ہے، وہ اس کا حقدار ہے۔ تو ان سب نے بعد نے کہا 27 افراد نے اپنے قلم، کیونکہ وہ لکھتے تھے تحریر تو ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا تھا، وہ قلم انہوں نے دریا میں ڈالا۔ 27 قلم ڈالے گئے، 26 قلم بہہ گئے، لیکن حضرت زکریا کا قلم پانی پہ موجود رہا۔ بعد نے کہا وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، پانی میں قلم سیدھا کھڑا ہو گیا، باقی قلم بہہ گئے، وہ بہا نہیں بلکہ سیدھا کھڑا ہو گیا، جیسے کسی نے گاڑ دی ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ باقی 26 قلم پانی کے ساتھ بہنے لگے، حضرت زکریا کا جو قلم تھا وہ جس طرف سے پانی آ رہا تھا مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید تھی۔ تو جناب مریم کو حضرت زکریا کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت زکریا نے انہیں محراب میں رکھا، جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، اسے مصلی بھی کہتے ہیں، محراب بھی، ہمارے ہاں صرف اس کو ہی محراب کہتے ہیں، لیکن وہاں حجرے کو بھی محراب کہتے تھے۔ ویسے یہ لفظ رہب سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جنگ کرنا، حرب جنگ، تو محراب جنگ کی جگہ۔ آپ کہیں گے محراب میں کس سے جنگ ہوتی ہے؟ بندہ عبادت کر رہا ہے، شیطان حملہ کر رہا ہے، تو مصلی پہ بھی ایک جنگ ہوتی ہے۔ ایک جنگ میدان جنگ میں ظاہری دشمنوں کے ساتھ، ایک جنگ باطنی دشمنوں کے ساتھ۔ مصلی پہ بھی ایک جنگ ہوتی ہے۔ محراب جو ہے، عبادت کی جگہ جو ہے، یہاں بھی ایک جنگ ہوتی ہے، اور وہ جنگ کیا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بندے کو رب سے دور کرنا چاہتا ہے، اور نمازی نے کیا کرنا ہے کہ اپنا تعلق رب سے جوڑنا ہے۔ اب دشمن تو اپنا کام کر رہا ہے، آپ بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ دشمن نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو ہٹانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ تعلق رب سے جوڑنا ہے۔ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، وہ حملے کر رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، مختلف خیالات ڈال کے نماز سے دور کرنا چاہتا ہے۔ کبھی تو وہ محراب میں آنے ہی نہیں دے گا، مصلی پہ کھڑا ہی نہیں ہونے دے گا، اور کبھی آپ کھڑے ہو گئے
تو پھر خضوع و خشوع سے نماز نہیں پڑھنے دے گا. دشمن اپنا کام کر رہا ہے، آپ بھی بیدار ہوں، آپ بھی دھیان دیں کہ کس طرح ہم نے شیطان کے حملوں سے بچنا ہے. تو جب بھی حضرت زکریا داخل ہوتے ہیں نا بی بی مریم کے پاس محراب میں، وہ جو حجرہ تھا وہ ذرا اونچا تھا زمین سے، جیسے کعبہ شریف کا دروازہ اونچا ہے. کعبہ شریف کے اندر داخل ہونا ہو تو سیڑھی لگا کے داخل ہوتے ہیں. تو جس حجرے میں حضرت مریم کو رکھا گیا، حضرت زکریا نے جو حجرہ بنا کے دیا، جہاں انہوں نے ڈیوٹی لگائی خادم کی، ایک خادمہ عورت جو ڈیوٹی دیتی تھی، وہ حجرہ اونچا تھا، ہر کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. حضرت زکریا جب بھی جاتے، موسم گرمیوں کا ہے، پھل سردیوں کے پڑے ہوئے ہیں، موسم سردیوں کا ہے، پھل گرمیوں کے پڑے ہوئے ہیں. بے موسم پھل حضرت جناب مریم کے پاس موجود ہوتے تھے. حضرت زکریا کہتے ہیں انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو بی بی مریم کہتی ہیں یہ میرے رب کا رزق ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے، بے موسم پھلوں کا ظہور ہوا ہے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے حضرت زکریا دعا مانگ رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ولیوں کی کرامت جہاں ظاہر ہوئی ہو وہاں دعا مانگنے سے دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے. حضرت زکریا نے یہ تعلیم دی ہے، یہ سکھایا ہے. ہنالک، اس مقام پہ آپ نے دعا مانگی. کس مقام پہ؟ جہاں حضرت مریم کی کرامت ظاہر ہوئی. تو حضرت مریم صاحب کرامت تھی، اللہ نے ان کو بڑی شانیں عطا فرمائی تھی. حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کی زوجہ بھی اس عمر کو تھی جس عمر میں بچے نہیں پیدا ہوتے، بڑھاپے میں تھی. لیکن جب حضرت زکریا نے دعا مانگی ہے، ظاہری اسباب کو دیکھا ہے یا رب کی قدرت کو دیکھا ہے؟ تو دعا کا فلسفہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ دعا کرتے ہوئے یہ نہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ دیکھیں رب کی قدرتیں کتنی وسیع ہیں. حضرت زکریا بڑھاپے میں ہیں، آپ کی زوجہ سن ایاس کو پہنچ چکی، بڑھاپے میں ہیں، جس عمر میں عام طور پہ اولاد نہیں ہوتی اس عمر میں ہیں. پر جب دعا مانگ رہے ہیں ظاہری اسباب نہیں دیکھ رہے، رب کی قدرت دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور آپ کو بیٹا عطا کیا جن کا نام ہے حضرت یحییٰ. وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ خالہ زاد بھائی ہیں. یہ خالہ زاد بھائی نہیں ہیں، بلکہ حضرت یحییٰ جو ہیں وہ بھائی ہیں حضرت مریم کے، خالہ زاد بھائی. تو حضرت عیسیٰ کیا لگے پھر؟ بانجے. حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ کے بانجے لگتے ہیں، خالہ زاد بھائی نہیں. تو میں نے حضرت مریم کا ذکر کیا ہے کہ ان کے والد شان والے تھے، ان کی والدہ عبادت گزار تھی. حضرت مریم کی پرورش پاکیزہ ماحول میں ہوئی، وہ شان والی عورت تھی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. فرشتوں نے آ کے حضرت بی بی مریم سے کہا مریم تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، تمہیں پاکیزگیاں دی ہیں اور اپنے زمانے کی عورتوں کا تمہیں سردار بنا دیا ہے. اب یہ حضرت بی بی مریم الگ ہو گئیں لوگوں سے، گھر کے مشرقی حصے کی طرف، اور پردہ کر لیا لوگوں سے. اس وقت اللہ پاک نے جناب جبریل کو بھیجا ہے جو سورہ مریم میں بیان ہے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ان کی طرف ہم نے روح الامین کو بھیجا. روحنا کو اپنی طرف جو منسوب کیا ہے کہ جبریل بھیجا ہوا کس کا ہے؟ اللہ کا. تو جبریل کی شان بیان کر، ہم نے اپنے خادم کو بھیجا ہے. بادشاہ کہے ہم نے اپنے خادم کو بھیجا ہے تو پھر خادم کی شان بھی بلند ہوگی. یہ خادم کس کا ہے؟
اور جناب جبریل کو روح الامین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ شریعت زندگی ہے، شریعت حیات ہے، وہی جو اللہ کا پیغام ہے اس میں ہمارے لیے زندگی ہے، دلوں کی زندگی، حقیقی زندگی۔ تو وہ پیغام لے کے کون آتے تھے؟ جبریل آتے تھے، اس لیے انہیں روح کہا جاتا ہے کہ وہ جو حیات ہے دلوں کی، شریعت، اللہ کے احکامات، وحی خدا جو کہ زندگی ہے، اسے جو لا رہا ہے اللہ نے اس کا نام بھی روح رکھا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو مریم کی طرف ہم نے روح الامین کو بھیجا، اپنے روح کو بھیجا، اپنے جبریل کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو جبریل بشری صورت میں ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوئے۔ جبریل بشر ہے کہ نور ہے؟ اور یہاں کیا بیان ہو رہا ہے؟ تو نور بشر بن کے آ جائے تو حقیقت کیا ہے؟ نور ہی ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، فرشتے مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں کہ حضرت جبریل امین بشری صورت میں بھی حضور کی محفل میں حاضر ہوتے رہے ہیں۔ جبریل امین بشری صورت میں آئے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ بی بی مریم نے دیکھا نا ایک جوان میری طرف آ رہا ہے، تو حضرت بی بی مریم نے دعا مانگی، انی اعوذ بالرحمن منک، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، یعنی کہ تو میرے قریب آئے، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تو میرے قریب نہ آ۔ ان کنت تقیا، اگر تجھے خدا کا خوف ہے، اگر تو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، تو میرے قریب نہ آنا۔ بی بی مریم کو نہیں پتا کہ یہ جبریل ہیں، بشری شکل میں آئے ہیں، انہوں نے سمجھا ایک جوان ہے جو میری تنہائی میں داخل ہوا ہے۔ یہاں یہ بھی پتہ چل گیا جو حضرت بی بی مریم کا بیان ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ حیا والے ہوتے ہیں۔ ان کنت تقیا، اگر تو تقوی والا ہے تو میرے قریب نہ آنا۔ جو تقوی والے ہیں وہ شرم و حیا والے ہیں۔ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہمیں دھوکے سے نکلنا چاہیے کہ ہم تقوی بھی اختیار نہ کریں اور کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بھی ہم پر خوش ہو جائیں۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، تو پھر تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ، تو جبریل امین بولے کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں وہ نہیں جو تو سمجھ رہی ہے کہ میں کوئی دنیا کا انسان ہوں، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ کون دے بیٹا؟ جبریل نے اپنی طرف نسبت کی، میں دوں۔ شرک تو نہیں ہو گیا؟ کیونکہ یہ مجاز ہے، حقیقت میں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لِأَهَبَ، میں دوں، لَكَ، تمہیں، غلامًا زکیہ، ستھرا بیٹا۔ زکیہ کا ایک معنی معصوم، ستھرا، پاکیزہ، گناہوں سے دور، اور ایک یہ ہے کہ زکیہ ہر لمحہ بلندیوں کی طرف جانے والا، جس کے 2 دن برابر ہوں وہ نفع میں نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ ہر پچھلے دن سے اگلے دن نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے، جس کے 2 دن برابر ہیں وہ گھاٹے میں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے، آنے والا دن پچھلے کو مینٹین رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے، جیسے فتنے آ رہے ہیں۔ زکیہ کا ایک معنی مفسرین نے، صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی، انہوں نے بھی یہ کیا ہے تفسیر کے اندر کہ زکیہ جو ہر لمحہ اللہ کے قرب میں بڑھنے والا ہے، بلندیوں کی، اللہ کے اور قریب اور قریب۔ قالت،
انا یکون لی غلام، بی بی مریم نے کہا مجھے کیسے بچہ ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، یعنی نکاح نہیں ہوا، کسی نے مجھے نکاح کے ذریعے ہاتھ نہیں لگایا، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو نکاح ہوا، میاں بیوی کا وجود ملا، دوسرے نکاح کے بغیر ملا، تو کسی طرح بھی کوئی بشر تو میرے قریب نہیں آیا، نہ میں بدکار ہوں نہ میں شادی شدہ ہوں، تو پھر بچہ کیسے ہوگا؟ اب سنیں جو اللہ کی قدرت ہے، جو حضرت عیسیٰ کی ولادت کے اندر راز ہے۔ قال کذالک، بات وہی ہے جو آپ کر رہی ہیں۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کا رب فرماتا ہے یہ چیز میرے اوپر بڑی آسان ہے، میرے لیے یہ کوئی مشکل، یہ قدرت ظاہر کرنا تھی۔ ہر ایک کی ولادت کے پیچھے ایک راز ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ کے بھی بچے کو پیدا کر سکتا ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ایک تو یہ کہ اس نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا ہے، اور لوگوں کے لیے جناب عیسیٰ کو نشانی بنانا ہے۔ آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر آسان ہے، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی بنائیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے یہ لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ حضرت عیسیٰ کا وجود رحمت ہے، بیماروں کو شفا دے رہے ہیں، اندھوں کو نظر دے رہے ہیں، تو یہ آپ کا وجود لوگوں کے لیے کیا ہوا؟ رحمت ہوا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو طے شدہ بات ہے، یعنی ایسا ہو کے رہے گا، یہ تو اس کا امر ہے، یہ تو ہو کے رہے گا۔ تو جو بات طے شدہ ہے اسے دنیا کا کوئی شخص روک سکتا؟ امر الہی ہو کے رہے گا، اللہ غالب ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، حضرت جناب جبریل نے پھونک ماری، بعض نے کہا کہ دور سے ہی پھونک ماری ہے، حضرت جناب مریم کے چہرے کی طرف، ان کے گریبان کی طرف، بعض نے کہا کہ قمیص کا جو آستین ہے اس کپڑے کو پکڑ کے پھونک ماری ہے۔ بہرحال حضرت جبریل نے پھونک ماری، فحملتہ، تو حضرت بی بی مریم اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئی ہیں۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو پھر وہ جناب عیسیٰ کو لے کے ایک دور جگہ پر چلی گئی۔ دور، قصیہ کا معنی ہے لوگوں سے الگ تھلگ، دور چلی گئی۔ حضرت بی بی مریم کی عمر بھی 9 عمری ہے، اور بعض نے کہا کہ 10 سال عمر تھی۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت کتنے عرصے بعد ہوئی؟ بعض نے کہا کہ ایک ساتھ میں حمل ٹھہرا ہے، دوسری ساتھ میں حضرت عیسیٰ کا وجود بنا ہے، تیسری ساتھ میں ولادت ہوئی ہے، یعنی ایک دن ہی لگا ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے 6 مہینے بعد ولادت ہوئی، بعض نے لکھا ہے 8 مہینے بعد ولادت ہوئی۔ فَأَجَاءَهَا، پھر جب وہ خاص وقت آیا ہے، اب قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو پھر آپ درد ذیل جو ہے وہ آپ کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ وہ جو بچے کی پیدائش کے وقت کیفیت طاری ہوتی ہے عورت پر، وہ کیفیت آپ کو لے آئی کھجور کے تنے کی طرف۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور آپ بولی ہائے اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ موت مانگنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے،
کہ کوئی کہ یا اللہ مجھے مار دے، موت دے دے۔ ہاں اس طرح کہہ سکتے ہیں یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندگی عطا کر، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے مجھے ایمان پر موت عطا کر، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ حضرت بی بی مریم نے یہ جو الفاظ بولے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو اس کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ابھی شریعت میں اس سے منع نہیں کیا گیا تھا، یعنی موت مانگی جا سکتی تھی۔ بعض نے کہا کہ غیر اختیاری طور پہ یہ الفاظ نکل گئے، کیونکہ آپ کا نکاح نہیں ہوا، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جو لوگوں کے تانے تھے اور شرمندگی تھی وہ آپ پہ اس طرح طاری ہوئی کہ غیر اختیاری طور پہ یہ الفاظ نکل گئے، اور جو غیر اختیاری امر ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے معافی ہے۔ یہ غیر اختیاری طور پہ آپ سے الفاظ نکل گئے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس وقت ابھی یہ حکم آیا ہی نہیں تھا کہ موت کی تمنا نہ کرو، بلکہ اس وقت اس کی اجازت تھی۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ بڑی قابل غور آیت ہے۔ حضرت بی بی مریم جب گھبرائی ہیں، ایک تو وضع حمل کا وقت ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، کھانے پینے کے لیے بھی پاس کچھ نہیں، کھجور کے خشک تنے کے پاس ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کے تانے اور ان کی طرف سے رسوائی کا بھی ایک اندیشہ ہے۔ تو ان کے نیچے سے پکارنے والے نے پکارا غم نہ کر، من تحتہا۔ اب یہ ہا کو اگر کھجور کے درخت کی طرف لے کے جائیں، ہا ضمیر کو، پھر اس کا مطلب ہے کھجور کے تنے کی جو جڑ تھی اس طرف سے فرشتے نے آواز دی ہے، اور اگر ہا ضمیر کو بی بی مریم کی طرف لے کے جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بی بی مریم ٹیلے پہ تھی، اونچی جگہ پہ تھی، اور فرشتہ نیچے تھا، اس نے نیچے سے آواز دی، اے اللہ کی بندی غم نہ کر، قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، اللہ نے نہر کو تیرے اختیار میں دے دیا ہے، تو پیر مارے گی نہر جاری ہو جائے گی، سریہ چھوٹی نہر کو کہتے ہیں، تو روکنا چاہے گی رک جائے گی، تو پانی کو جاری کرنے کا حکم دے گی پانی چلنا شروع ہو جائے گا، تحت کے تیرے حکم کے ماتحت کر دیا ہے۔ بی بی مریم نبی ہیں یا ولیہ ہیں؟ رب نے ولیوں کو اختیار دیا ہے، نبیوں کی شان کیا ہوگی۔ فرشتے نے کہا غم نہ کر، اللہ نے نہر کو تیرے حکم کے ماتحت کر دیا ہے، تو حکم دے گی زمین سے نہر چلنا شروع ہو جائے گی، تو رکنے کا حکم دے گی پانی ٹھہر جا، پانی رک جائے گا۔ وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اور جہاں تک کھانے کا تعلق ہے، کھجور کے خشک تنے کو ہلا، کھجور کے خشک تنے کو ہلانا تمہارا کام ہے، تازہ پھل گرا دینا میرے رب کا کام ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، کھا پی اور آنکھوں کو ٹھنڈا رکھ۔ دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ساری صورت تفصیل سے آپ کے سامنے پڑھ سکوں۔ حضرت بی بی مریم کی کرامت ظاہر ہوئی ہے، کھجور کے خشک تنے کو ہاتھ لگا کے ہلایا ہے، ہاتھ واپس نہیں آیا، خشک تنا ہرا بھی ہو گیا ہے، پھل بھی لگ گیا ہے، پھل پک بھی گیا ہے، پھل گرنا بھی شروع ہو گیا ہے، اور پیروں سے نہر بھی جاری ہو گئی ہے، پانی بھی مل گیا ہے، پھل بھی مل گیا ہے۔ جب وہ خاص وقت آیا، حضرت جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو آپ حضرت عیسیٰ کو لے کے قوم کے پاس آئیں۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تو قوم نے کہا ہے مریم تو ایک بری چیز لے کے آئی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء،
اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، ماں بھی نیک تھی، باپ بھی نیک تھا، ماحول ہی بڑا پاکیزہ جس میں پرورش ہوئی ہے، یہ کیا کیا بغیر نکاح کے بچہ لے آئی ہو؟ فاشارت الیہ، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ان کا وہ بچہ کیسے بولے گا جو ابھی شیر خارگی کی عمر میں ہے؟ تم کہہ رہی ہو اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے، یہ کیسے بولے گا، یہ تو شیر خارگی کی عمر میں ہے۔ قوم حیرانگی کا اظہار کر رہی ہے، حضرت عیسیٰ نے کلام کرنا شروع کر دیا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں، اس نے مجھے برکتوں والا وجود دے کے بھیجا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک جیوں نماز بھی پڑھوں زکوٰۃ بھی ادا کروں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے۔ کس کے ساتھ؟ والدین نہیں کہا چونکہ آپ کا والد نہیں تھا، صرف والدہ تھی۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اس نے سختی کرنے والا بدبخت نہیں بنایا، آپ کی طبیعت میں نرمی رکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان قرآن بیان کرتا ہے اور جو شان حدیثوں میں ہے، وہ شان عیسائیوں کے ہاں بھی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی حقیقی شان جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہے، عیسائی بھی وہ شان بیان نہیں کرتے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو شیطان نے چھوا، لیکن ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے نہ ہی بی بی مریم کو چھوا ہے، نہ ہی حضرت عیسیٰ کو چھوا ہے۔ ان کا وجود شیطان کے مس سے پاک رہا ہے، شیطان نے ان کو چھوا نہیں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان مس کرتا ہے۔ حضرت بی بی مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ حنہ نے دعا مانگی، یا اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو شیطان نے حضرت مریم کے بدن کو بھی نہیں چھوا، حضرت عیسیٰ کے بدن کو بھی نہیں چھوا۔ شیطان جب بچے کے بدن کو ٹچ کرتا ہے تو بعض شارحین نے لکھا ہے کہ بچہ اس وقت روتا ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس وقت شیطان مکے سے دور بھاگ کے ایک پہاڑ پہ کھڑا ہو کے مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اس کے چیلے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کیوں رو رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو؟ اس نے کہا آج ایک نبی پیدا ہوا ہے۔ فرشتوں چیلوں نے کہا بڑے بڑے نبی پیدا ہوئے، تو کبھی نہیں گھبرایا، آج کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جو پہلے نبی آئے نا وہ محب تھے، آج محبوب نبی آیا ہے۔ جو پہلے آئے وہ تبلیغ کرتے رہے، میں نے قوم کو ان کے قریب نہیں جانے دیا۔ یہ وہ آئے ہیں جو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا لیں گے، ان کا کلمہ پتھر بھی سنائیں گے۔ میں گناہ کروا کروا کے امت کو دوزخی بنواؤں گا، یہ محبوب دو آنسو بہا کے روٹھے رب کو منا کے اپنی گناہگار امت کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج ایک محبوب نبی، اللہ کا محبوب نبی پیدا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی بڑی شانیں ہیں، پر حضرت عیسیٰ نے کہا میں حضور کی بشارت دینے آیا ہوں، میں حضور کا اعلان کرنے آیا ہوں، میں حضور کا ہوکہ دینے آیا ہوں۔ ہمارے آقا کریم نے حضرت عیسیٰ کی شانیں بیان کی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے حضور کی آمد سے پہلے حضور کی شانیں بیان کی ہیں۔
اس لیے میں نے گفتگو کے شروع میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ادنا بے ادبی کفر ہے۔ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، آخری دور میں نازل ہوں گے، مدینہ منورہ حاضری دیں گے، اور حدیث پاک میں ہے حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت عیسیٰ سلام کریں گے، قبر مبارک سے حضور سلام کا جواب عطا فرمائیں۔ حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے روضہ پاک پہ حاضری دیں گے، سلام پیش کریں گے، اور حضور روضے سے سلام کا جواب اس طرح دیں گے کہ وہاں موجود لوگ سنیں گے۔ سلام آج بھی عاشق پیش کرتے ہیں، جواب ملتا ہے، لیکن ہر کوئی سنتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے سورہ اخلاص کو اپنا وظیفہ بنائے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب گھر میں داخل ہوں، ڈیوڑی کے اندر پیر رکھیں، ایک دفعہ درود شریف، ایک دفعہ سورۃ اخلاص، اور ایک دفعہ گھر والوں کے لیے السلام علیکم، یہ کہتے ہوئے گھر میں داخل ہوں، چند دنوں میں ہی رزق میں برکت ہوگی، قرض کی ادائیگی میں مدد ملے گی، اور اٹکے ہوئے کام جو ہیں، اٹکے ہوئے کام وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ ایک دفعہ درود شریف، ایک دفعہ سورۃ اخلاص، اور ایک دفعہ اس گھر میں رہنے والوں پر سلام، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد